बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है और हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रिंग सिक्योर नेटवर्क। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज मेल्सी में ये जो है कोर्स सफर दिया जा रहा है। मोहम्मद शौकत असलम आपकी हाजिर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रिंग आपके जो नेटवर्क में कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल पढ़ लिया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल्स हमने देख लिया। आज हम देखेंगे सिक्योरिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस के बारे में। तो बेसिकली मैनेजिंग एंड सिक्योरिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या होती है? सम एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर स्पेशल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। इसके अंदर तीन किस्म की स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली कंसिडर की जाती है। एक विजुअलाइजेशन है, नंबर 2 है क्लाउड कंप्यूटिंग, नंबर 3 है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अ मीन ऑफ मैनेजिंग एंड प्रेजेंटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट रिगार्ड टू फिजिकल लेआउट और लोकेशन। इसका मतलब है कि हम मैनेजिंग करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को बगैर किसी जो है वो रिगार्ड के फिजिकल लेआउट या लोकेशन के बगैर हम इसको जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं। पोस्ट वर्चुअलाइजेशन क्या है जी? एन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट इज सिमुलेटेड। जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एनवायरनमेंट, उसको सिमुलेट किया जाता है। Virtual machine are simulated software-based emulations of a computer, or the host system runs a hypervisor that manages the virtual operating system and supports one or more guest system. इसमें क्या होता है? होस्ट सिस्टम जो चल रहा होता है ये बेसिकली मैनेज करता है वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये सपोर्ट करता है एक या उससे ज्यादा गेस्ट सिस्टम को। तो विजुअलाइजेशन को मजीद आगे देखते हैं। वर्चुअल मशीन मॉनिटर करती है प्रोग्राम को। ये बेसिकली कॉल क्या कहलाता है? हाइपरवाइजर। मैनेजेस द वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम। टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर की दो किस्में हैं जी। टाइप 1 में क्या होता है? रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टेड ऑफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर सिस्टम पे चल रहा होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर चल रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। टाइप 2 इसके रन ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। टाइप 2 मच लाइक एन एप्लीकेशन, जिस तरह की कोई एप्लीकेशन चल रही होती है। इसकी हम नीचे जो है वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं। फिगर 7.8 टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंटेनर्स और एप्लीकेशन सेल होते क्या है? बेसिकली होल्ड्स ओनली द नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू रन। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो जरूरी हैं कंपोनेंट्स, उनको जो है जिनकी हमें जरूरत है उनको जो है मखसूस एप्लीकेशन के लिए रन किया जाता है। रिड्यूसेस द नेसेसरी हार्ड ड्राइव स्टोरेज स्पेस एंड रैम नीडेड। इसके लिए क्या होती है? जितनी भी हमें हार्ड ड्राइव की, स्टोरेज की, स्पेस की ज़रूरत होती है हम उसको कम करते हैं, और रैम जितनी की हमें ज़रूरत होती है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अलाउज फॉर द कंटेनर्स टू स्टार्ट मोर क्विकली बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव टू बी स्टार्टेड। और इसके अलावा जो है जितनी भी हम क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली जो है वो नहीं कर रहा होता शुरू में जो है। तो नीचे जो है ये हम पिक्चर में देख सकते हैं एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशंस है, और एक है बाइनरीज लाइब्रेरीज और दूसरी है जी बाइनरीज लाइब्रेरी। तीसरे नंबर पे कंटेनर इंजन है, चौथे नंबर पे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 5वें नंबर पे हार्डवेयर है। तो इस तरह ये कंटेनर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं विजुअलाइजेशन में। आगे हम देखते हैं विजुअलाइजेशन। बेसिकली विजुअल डेस्क इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे वीडीआई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ यूजर डेस्कटॉप इनसाइड ऑफ वर्चुअल मशीन दैट रिसाइड्स ऑन अ सर्वर। जो प्रोसेस हो रहा होता है या रन हो रहा होता है यूजर के डेस्कटॉप के ऊपर, और ये वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या होती है? सर्वर के ऊपर जो है वो चल रही होती है। अनेबल्स द पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप फॉर द ईच user to be available on any computer or device that can access the server। और ये जितने भी पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप्स होते हैं उनको ये अनेबल करता है, और जितने भी यूजर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, और ये डिवाइसेस जो होती हैं इनको आप सर्वर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं।
allow centralized management of all virtual desktop, اور جتنے سینٹرلائز مینجمنٹ ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ virtual desktop کو یوز کر سکے. virtual distributed ایتھرنیٹ VDE جسے کہتے ہیں ایتھرنیٹ compliant virtual network that can connect physical computer and our virtual machines together. یہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہوتے ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں فزیکلی اور اس کے بعد جتنی ورچوئل مشینیں ہوتی ہیں یہ اکٹھی کام کر رہی ہوتی ہیں ورچوئلائزیشن کے اندر. آگے ورچوئلائزیشن ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. نیو ورچوئل سرور مشینز کین بی میڈ اویلیبل. ہوسٹ اویلیبلٹی, جتنی آپ ورچوئل مشین سرور جو ہے مشینیں جو ہے وہ بناتے ہیں وہ بیسیکلی اویلیبل ہوتی ہیں ہوسٹ اویلیبلٹی کے لیے. اور ریسورسز کین ایزیلی بھی ایکسپینڈیڈ, جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان کو آپ آسانی سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, اور جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ہوسٹ الیسٹیسٹی کے لیے. کین ریڈیوس کاسٹ, کیا ریڈیوس کم ہو سکتی ہے. فیور فزیکل کمپیوٹرز مسٹ بی پرچیزڈ اینڈ مینٹین, اور کمپیوٹر جو ہے وہ مسٹ اس کو پرچیز کیا جاتا ہے مینٹین کیا جاتا ہے پھر ہی جا کے اگر کم تعداد میں خریدیں گے تو پھر جا کے کاسٹ کم ہوگی. کین پرووائڈیڈ uninterrupted server access to user. Support live migration which allows a virtual machine to be moved a different physical computer with no impact to users. تو یہ بیسیکلی جتنے بھی لائیو مائگریشنز ہوتی ہیں یہ اجازت دیتی ہے ورچوئل مشین کو کہ وہ موو کریں ڈفرینٹ قسم کے فزیکل کمپیوٹرز کو, اور اس سے جو ہے وہ یوزرز کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. اگر سیکورٹی ریلیٹڈ ایڈوانٹیجز اور ورچوئلائزیشن کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے. ٹیسٹ لیٹسٹ سیکورٹی اپڈیٹس بائی ڈاؤن لوڈنگ آن ورچوئل مشین بیفور انسٹالنگ آن پروڈکشن کمپیوٹر. جتنے بھی آپ انسٹالیشن کرتے ہیں کمپیوٹرس کے اوپر اس کے اوپر آپ سیکورٹی اپڈیٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ان کو لیٹسٹ جو ہے ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. A snapshot of a particular state of a virtual machine can be saved from the later use. اور جتنے بھی اسنیپ شاٹس جو ہے مخصوص قسم کے جو ہوتے ہیں ورچوئل مشین کے اوپر ان کو سیو کر لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں اس کو استعمال کر کے کیا جا سکے. ٹیسٹنگ دا ایگزسٹنگ سیکورٹی کنفیگریشن, سیکورٹی کنٹرول ٹیسٹنگ جسے SCT بھی کہتے ہیں, کین بی پرفارمڈ یوزنگ دا سیمولیٹڈ نیٹورک انوائرمنٹ. یہ بیسیکلی جب بھی پرفارم کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے سیمولیٹنگ نیٹورک انوائرمنٹ کو استعمال کرتا ہے. A suspicious program can be loaded into an isolated virtual machine and executed sandboxing. اور جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو لوڈ کیا جاتا ہے آئسولیٹ کیا جاتا ہے ورچوئل مشین کے اندر اور پھر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں یہ. If malware only the virtual machine will be impacted. تو اگر malware ہے اس میں تو ورچوئل مشین کیا ہوگی وہ امپیکٹڈ ہوگی. تو آخری میں دیکھتے ہیں سیکورٹی کنسرنس فار دا ورچوئلائزڈ انوائرمنٹ. Not all hypervisor have the necessary security controls to keep out the attackers. اور جتنے بھی ہوتے ہیں ہائپروائزر یہ سارے نہیں ہوتے, ضرورت نہیں ہوتی ان کو سیکورٹی کے حوالے سے کہ کنٹرول کریں اور ان کو سب کو اٹیکر سے بچا کے رکھیں. ایگزسٹنگ سیکورٹی ٹولز ور ڈیزائنڈ فار دا سنگل فزیکل سرور. اور موجودہ جو سیکورٹی ٹولز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں سنگل فزیکل سرور کے لیے. ورچوئل مشین مسٹ بی دا پروٹیکٹڈ فرام بوتھ آؤٹ سائڈ نیٹورک اینڈ ادر ورچوئل مشینز آن دا سیم فزیکل کمپیوٹر. ورچوئل مشینیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ رکھا جاتا ہے بیسیکلی آؤٹ سائڈ دا نیٹورک بھی, اور جو ورچوئل مشینز ہوتی ہیں سیم جو فزیکل کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کو بھی. So virtual machine may be able to escape from the contained environment and directly interact with the host operating system. Impact to the have virtual machine escape protection. جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بیسیکلی ورچوئل مشین کو آپ نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, پروٹیکشن کیسے دینی ہے. ورچوئل مشین sprawl the widespread proliferation of virtual machines without proper oversight of the management. تو یہ بیسیکلی تھا ورچوئلائزیشن کے بارے میں کہ ورچوئلائزیشن میں آپ کیسے جو ہے وہ سرور کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر سیکورٹی کیسے کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے. آن پرومسز ماڈل. Enterprises in the past purchase all the hardware and software necessary to run the organization.
یہ بیسیکلی آپ کو جو ہے ایک سہولت دیتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ریزلٹیڈ ان دا اسپائرلنگ کاسٹ. اور یہ بیسیکلی اس کے لیے آپ کو کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے. ہوسٹنگ سروسز کے اندر ہوتی ہیں. سرورز اسٹوریج اینڈ دا سپورٹنگ نیٹورکنگ انفراسٹرکچر آر شیئرڈ بائی دا ملٹیپل انٹرپرائزز اوور آ ریموٹ نیٹورک کنیکشن. اس کے اندر جو ہے وہ سرورز آپ کو جو ہے سرور کی سروسز دی جاتی ہیں, اسٹوریج کی سروسز دی جاتی ہیں, اور جو ہے نیٹورکنگ کے حوالے سے انفراسٹرکچر ہوتے ہیں وہ شیئر کیا جاتا ہے ملٹیپل انٹرپرائزز کے لیے, اور آپ ان کو ریموٹلی نیٹورک کنیکشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ ماڈل فار دا انیبلنگ convenient on demand network access to the shared pool of configurable computing resources. اس کے اندر آپ کمپیوٹر کے مختلف ریسورسز کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اٹ از اے پے پر یوز کمپیوٹنگ ماڈل. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ پے کرنا پڑتا ہے. کسٹمر پے فار اونلی دا ریسورسز دے نیڈ. جو جن ریسورسز کی کسٹمر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے لیے پے کرتا ہے. اگر ہم ٹائپس آف کلاؤڈ کی بات کریں تو پبلک کلاؤڈ ہوتا ہے, کمیونٹی کلاؤڈ ہوتا ہے, اور پرائیویٹ کلاؤڈ ہوتا ہے, اور ایک ہائبرڈ کلاؤڈ. 4 قسم کے کلاؤڈ ہوتے ہیں. اور سپروائز سروس ماڈلز ان کلاؤڈ کمپیوٹنگ, ایک سافٹ ویئر آف سروسز جسے ساس کہتے ہیں. وینڈر پرووائڈ دا ایکسیس ٹو دا وینڈرز سافٹ ویئر ایپلیکیشنز رننگ آن دا کلاؤڈ انفراسٹرکچر. وینڈر جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں وینڈرز کے سافٹ ویئر ایپلیکیشنز کو جو کہ رن ہو رہی ہوتی ہیں کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے اوپر. اور اس کے بعد پلیٹ فارم ایز اے سروس جسے پاس کہتے ہیں. کنزیومر انسٹال اینڈ رن دیئر اون اسپیشلائزڈ ایپلیکیشنز آن دا کلاؤڈ کمپیوٹنگ نیٹورک. کسٹمر کیا کرتا ہے, انسٹال کرتا ہے, رن کرتا ہے, اور جتنی اسپیشلائزڈ ایپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو, اور یہ جو ہے بیسیکلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ نیٹورک کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. انفراسٹرکچر ایز اے سروسز جسے لاس کہتے ہیں, ایاس کہتے ہیں. وینڈرز الاؤز کسٹمر ٹو ڈپلوائے اینڈ رن دیئر اون سافٹ ویئر انکلوڈنگ آپریٹنگ سسٹمز اینڈ ایپلیکیشن. وینڈر کو اجازت دی جاتی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ بیسیکلی رن کرے اپنے سافٹ ویئر کو, اور آپریٹنگ سسٹم میں شامل ہو اور ایپلیکیشن کے اندر شامل ہو. سیکورٹی ایز اے سروسز جسے سیکاس کہتے ہیں, سیاس کہتے ہیں. اور all security services are delivered from the cloud to the enterprise. جتنے بھی سیکورٹی سروسز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ڈیلیور کی جاتی ہیں کلاؤڈ انٹرپرائز سے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سیکورٹی چیلنجز ہوتی ہے. بیسیکلی کلاؤڈ پرووائڈ دا مسٹ گارنٹی means to approve authorized users and deny imposters. یہ بیسیکلی کلاؤڈ جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے, گارنٹی دیتا ہے آپ کو کہ جو بھی آتھورائز جو ہے یوزرز ہیں ان کو جو ہے وہ یہ اپروو کرتا ہے, اور جو آتھورائز نہیں ہوتے ان کو ڈینائی کرتا ہے. ٹرانسمیشن فرام دا کلاؤڈ مسٹ بی پروٹیکٹیڈ. جتنی بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے کلاؤڈ پہ وہ پروٹیکٹیڈ ہوتی ہیں. کسٹمرز ڈیٹا مسٹ بی آئسولیٹڈ فرام ادر کسٹمر. کسٹمر کا ڈیٹا جو ہے بیسیکلی آئسولیٹ ہو رہا ہوتا ہے دوسرے کسٹمر سے. اور دا ہائیسٹ لیول آف دا ایپلیکیشن اویلیبلٹی اینڈ سیکورٹی مسٹ بی مینٹین. اور بڑی زیادہ مقدار میں جو ایپلیکیشن اس کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں اور سیکورٹی بھی اس کے اندر مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. کلاؤڈ ایکسیس سیکورٹی بروکر خاص وجہ سے کہتے ہیں a set of the software tools a service that resides between the enterprises on premises infrastructure and the cloud provides the infrastructure. اس کے اندر جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ٹولس کا سیٹ ہوتا ہے جو سروسز دیتا ہے انٹرپرائزز کے درمیان, انفراسٹرکچر کے درمیان, جو کہ کلاؤڈ پرووائڈ کرتا ہے. انفراسٹرکچر ایکٹ ایز اے گیٹ کیپر, ensure that the security policies of the enterprise is extended in the its data in the cloud. اور انشور کیا جاتا ہے سیکورٹی پالیسیز کے حوالے سے, اور انٹرپرائز کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے ڈیٹا کا کلاؤڈ کے اوپر. تو یہ تھا بیسیکلی کلاؤڈ کے بارے میں. اب ہم پڑھتے ہیں سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک جسے SDN کہتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک SDN ویژولاائز پارٹ آف دا فزیکل نیٹورک. ویژولاائز جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے فزیکل نیٹورک کا پارٹ تھا, سو دیٹ اٹ کین بی مور کوئکلی اینڈ ایزلی ریکنفیگرڈ. تو اس کو آسانی کے ساتھ اور جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ریکنفیگر کیا جا سکتا تھا. اور اکمپلشڈ بائی دا
separating the control plan from the data plan. تو کنٹرول پلان اور ڈاٹا پلان جو ہے یہ بیسیکلی ان کو علیحدہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ ہم فگر نمبر 7.10 میں دیکھ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹ ورک کیسا ہوتا ہے, ڈیٹا پلان کیسا ہے اور کنٹرول پلان کیسا ہے, اور آگے ایپلیکیشن. ڈیٹا پلان سے ہوتا ہوا ڈیٹا کنٹرول پلان میں جائے گا, کنٹرول پلان سے ڈیٹا API سے جو ہے اس کے لیے استعمال ہوگا اور پھر ایپلیکیشن میں چلا جائے گا. بزنس ایپلیکیشن ہوگی اور SDN ایپلیکیشن اس کے اندر ہوگی. تو اس طرح جو ہے یہ سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹ ورک جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. If traffic needs to flow through the network, تو اس کے لیے کیا ہوگا, اٹ ریسیوز پرمیشن فرام دا SDN کنٹرولر. یہ SDN کنٹرولر سے جو ہے اس کو پرمیشن جو ہے وہ ریسیو ہوگی, which verifies the communications permitted by the network policy of the enterprise. تو پھر کیا ہوگا, ویریفائی کرے گا کمیونیکیشن پرمیٹڈ کے ذریعے نیٹ ورک پالیسی کے حوالے سے انٹرپرائز کی, تو پھر جا کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ورک آؤٹ کر سکتا ہے. ونس اپرووڈ SDN کنٹرولر, اگر ایک دفعہ SDN کنٹرولر نے اپروو کر دیا تو کمپیوٹس آر آؤٹ فار دا فلو ٹو ٹیک, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلو آنا شروع ہو جاتا ہے. ایز آن اینٹری فار دیٹ فلو ان ایچ آف دا سوئچز along the path. تو اس کے لیے جتنی آپ ایڈ کرتے جائیں گے اس کے لیے بیسیکلی ان کو پاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. SDNs can provide stronger protection. It simplifies extending the VLAN beyond the perimeter of the building, which can help the secure data. یہ بیسیکلی آپ کے ڈاٹا کو سیکیور کرنے میں مدد دیتا ہے. And SDN can ensure that network traffic is routed through a فائر وال کے ذریعے جو ہے اور ٹریفک جو ہے وہ راؤٹ کیا جاتا ہے. کین ہیلپ کیپچر دیٹ فار نیٹس اینڈ نکس, اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے جو مدد دیتی ہیں ڈاٹا وہ بیسیکلی نیٹس اور نکس کے ذریعے دی جاتی ہے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں چیپٹر کی سمری. ہم نے چیپٹر میں کیا پڑھا, TCP/IP پروٹوکول کے بارے میں پڑھا, FTP کے بارے میں پڑھا, SSL اور TLS کے بارے میں پڑھا, مانیٹرنگ ٹریکنگ کے بارے میں ہم نے دیکھا, اور کس طرح مینیج کرتے ہیں سوئچز کو, اور پھر کس طرح نیٹ ورک ٹیب کو ہے انسٹال کرتے ہیں, اور لاگس کیسے ریکارڈ, ایونٹس لاگ جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں, کیسے جنریٹ ہوتے ہیں. سولوشن ہم نے دیکھا اس کے اندر, اور اس کے علاوہ ورچوئلائزیشن, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور سافٹ ویئر ڈیفائنڈ SDN کے بارے میں ہم نے دیکھا. تو مجھے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے اوپر آپ لائک سبسکرائب کر سکتے ہیں. Thank you for watching and have a nice day. Allah Hafiz.